موپاسا کی کہانی۔ بزدل عوام میں وہ خوبصورت سگنالس کے نام سے مشہور تھا، لیکن اس کا اصلی نام تھا وسکاؤنٹ جوزف ڈی سگنالس۔ وہ یتیم تھا، لیکن ترکۂ پدری میں اس کے ہاتھ بہت بڑی جائیداد لگی تھی۔ وہ شوقین مزاج اور حاضر جواب تھا۔ باتیں وہ کچھ اس ڈھنگ سے کرتا تھا کہ لوگ اسے چلتا پرزا بھی سمجھتے تھے۔ مزاج میں نرمی، زبان میں لوچ، تھوڑی سی تمکنت، بڑی بڑی شاندار مونچھیں اور بھید بھری ہوئی آنکھیں، یہی اس کی وہ خوبیاں تھیں جن پر عورتیں فریفتہ تھیں۔ سبھا سوسائٹیوں میں اس کی بڑی قدر ہوتی تھی۔ ناچنے والی کمسن عورتیں ہمیشہ اسے ڈھونڈتی رہتی تھیں۔ وہ اپنی سوسائٹی کے لوگوں کو بھی خوب ہنسایا کرتا تھا۔ لوگ کتنی ہی رومانی داستانوں کے ساتھ اس کا تعلق ظاہر کرتے، کتنے ہی غیر شادی شدہ نوجوان اسے بڑی عزت کی نگاہ سے دیکھتے تھے۔ وہ بڑی پرلطف اور بے فکری کی زندگی بسر کر رہا تھا۔ تلوار چلانے میں وہ بے مثل تھا اور ہمیشہ پستول ساتھ رکھنے کی وجہ سے اس کی بڑی عزت تھی۔ اگر میں کبھی کسی کے ساتھ ڈویل کروں، وہ شان سے کہتا، تو میں پستول ہی کو پسند کروں گا، کیونکہ اس کی مدد سے میں ضرور اپنے دشمن کو مار گراؤں گا۔ ایک دن شام کے وقت وہ اپنی 2 کمسن محبوبہ لڑکیوں کے ساتھ ناٹک دیکھنے گیا۔ ان کے شوہر بھی ساتھ ہی تھے۔ کھیل ختم ہونے کے بعد شربت پلانے کے لیے وہ انہیں پاس ہی کے ایک ہوٹل میں لے گیا۔ وہ لوگ وہاں جا کر بیٹھے ہی تھے کہ اس نے قرینے سے تاڑ لیا کہ پاس ہی کے ٹیبل پر بیٹھا ہوا ایک آدمی اس کی ایک محبوبہ کو گھور گھور کر دیکھ رہا ہے۔ وہ کمسن محبوبہ اس بات کو محسوس کر کے جھنجھلا سی رہی تھی اور شرم کے مارے آنکھیں بھی نیچے کی ہوئی تھی۔ آخر کار مجبور ہو کر اس نے اپنے خاوند سے کہا، وہ شخص بڑی دیر سے مجھے گھور گھور کر دیکھ رہا ہے، نہ معلوم کون ہے، تم اسے پہچانتے ہو؟ اس کے خاوند نے، جس کا دھیان ہی ادھر کی طرف نہ تھا، آنکھیں اوپر کی طرف اٹھائیں اور کہا، نہیں، میں اسے بالکل نہیں جانتا۔ اس نے مسکراتے ہوئے لیکن کسی قدر خفگی کا اظہار کرتے ہوئے کہا، یہ تو بڑی خراب بات ہے، وہ شخص تو میرے شربت پینے کے مزے کو ایک دم کرکرا بنا رہا ہے۔ اس کے شوہر نے گردن نکال کر کہا، اوہ، جانے بھی دو، اپنا کیا لیتا ہے؟ دنیا میں اس طرح کے جتنے لوگوں سے ہمیں واسطہ پڑتا ہے، اگر ہم ان سب لوگوں کی اتنی پرواہ کریں تو ہماری زندگی ہی تلخ ہو جائے۔ لیکن وسکاؤنٹ طیش میں آ کر کھڑا ہو گیا۔ وہ اپنی دی ہوئی دعوت میں کسی کو اس طرح روڑے اٹکاتے ہوئے دیکھ نہ سکتا تھا۔ چونکہ ان لوگوں کو ہوٹل میں لے جانے والا وہی تھا، اس لیے اس ہتک کو اس نے اپنی ذلت سمجھا۔ وہ اس شخص کی طرف بڑھا اور بولا، ان کمسن عورتوں کی طرف آپ کا اس طرح دیکھنا میں ہرگز گوارا نہیں کر سکتا۔ مہربانی کر کے اب آپ اپنی حرکتوں سے باز آئیے۔ بھاڑ میں جاؤ تم، اس شخص نے چھوٹتے ہی کہا۔ جناب، ذرا سنبھل کر باتیں کیجیے، وسکاؤنٹ نے دانت پیستے ہوئے کہا۔ اپنی ان حرکتوں سے تم مجھے اس بات کے لیے مجبور کر رہے ہو کہ میں پستول سنبھالوں۔ اس کے جواب میں وہ شخص صرف ایک لفظ بولا جو بہت ہی گندا اور بدتمیزی سے بھرا ہوا تھا، اور جس نے ہوٹل کے کونے کونے میں گونج پیدا کر دی، اور لوگ چونک پڑے۔ جو لوگ ان لوگوں کی طرف پیٹ کیے ہوئے تھے، انہوں نے اپنے منہ ان کی طرف کر لیے۔ جو لوگ کھانے پینے میں مگن تھے، انہوں نے ہاتھ سمیٹ کر گردن اوپر کو اٹھا لی۔ ہوٹل کے نوکر چاکر ادھر ادھر بھاگنے لگے اور عورتیں خوفزدہ ہو کر ادھر ادھر دیکھنے لگیں۔ چاروں طرف خوفناک خاموشی چھا گئی۔ اچانک ایک تیز آواز سے سارا ہال گونج اٹھا۔ وسکاؤنٹ نے کس کر ایک تماچا اپنے حریف کو لگا دیا۔ ہر ایک آدمی بیچ بچاؤ کرنے کے لیے دوڑ پڑا۔ آخرکار دونوں نے ایک دوسرے کو ڈویل کے لیے للکارا۔ جب وسکاؤنٹ گھر پہنچا تو وہ اس قدر غصہ ہو رہا تھا کہ کمرے میں پہنچنے کے بعد بھی وہ اندر ٹہلتا رہا۔ غصے کی وجہ سے اس کی قوت ارادی مفقود ہو گئی تھی۔ صرف ایک ہی خیال اس کے دماغ میں چکر کاٹ رہا تھا، ڈویل۔ اور کسی طرح کے خیالات کے لیے اس کے دماغ میں گنجائش نہ تھی۔ اس نے وہی کیا جو اسے کرنا چاہیے تھا۔ اس کے اس طرح کے برتاؤ کا لوگ ادھر ادھر ذکر کریں گے، یقیناً لوگ اسے پسند کریں گے، اور ادھر ادھر سے اس کے پاس مبارکباد کے پیغامات موصول ہوں گے۔ اس نے دیوانہ وار چلا کر کہا، کیسا جنگلی آدمی تھا وہ۔ وہ نیچے بیٹھ گیا اور سوچنے لگا، اپنی پارٹی کو مضبوط کرنے کے لیے ضرور ہی کچھ اچھے ساتھی چننے ہوں گے۔ کن کن لوگوں کو وہ چنے گا؟ وہ اپنے ان سب دوستوں کے بارے میں سوچنے لگا جو کافی شہرت رکھتے تھے اور عوام میں جن کا نام تھا۔ بالآخر اس نے 2 نام چنے، ایک مارکوس ٹورنائر اور دوسرا کرنل بالڈی۔ پہلا ایک معزز رئیس تھا اور دوسرا ایک مشہور فوجی۔ وہ خوشی کے مارے اچھل پڑا، اوہ، ان کے نام اخباروں میں بڑی شان سے جگمگا اٹھیں گے۔ اسے ایسا محسوس ہوا کہ وہ پیاسا ہے اور یکے بعد دیگرے وہ 3 گلاس پانی چڑھا گیا۔ اس کے بعد وہ پھر کمرے میں ٹہلنے لگا۔ اسے ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ اس کی رگ رگ پھڑک رہی ہے۔ اس نے سوچنا شروع کیا کہ اگر وہ ذرا بھی کڑک کر باتیں کرے گا
سخت ترین ڈویل کے لیے اپنے حریف کو للکارے گا اور اس کے سامنے سخت سے سخت شرطیں رکھے گا اور ڈویل کے لیے ضد کرے گا تو اس کا ساتھی لڑنے کے بجائے ڈر کے مارے اس سے معافی مانگ لے گا۔ اس نے اپنے حریف کا تعارف نامہ میز پر سے اٹھا لیا اور دوبارہ بڑے غور کے ساتھ پڑھا، کیونکہ ہوٹل میں اس نے اسے محض سرسری طور پر دیکھا تھا اور گاڑی کی دھندلی روشنی میں اسے ٹھیک سے نہ پڑھ سکا تھا۔ جارجس لیمل، 51 رومانسے، اس پر صرف اتنا ہی لکھا تھا۔ اس نے بغور ان چند لفظوں کو دیکھا، اسے وہ بہت پراسرار اور بے معنی سے معلوم ہوئے۔ جارجس لیمل کون ہے؟ یہ کیا کام کرتا ہے؟ وہ اس کی طرف اس طرح گھور گھور کر کیوں دیکھ رہا تھا؟ کیا ایک بالکل ناواقف شخص اس طرح کسی عورت کی طرف دیکھ سکتا ہے؟ اور وسکاؤنٹ پھر چلا اٹھا، کیسا وحشی! وہ چپ چاپ کھڑا تھا اور رہ رہ کر اس خط کو دیکھ لیتا اور کچھ سوچنے لگتا تھا۔ اسی کاغذ کے ٹکڑے کو دیکھ کر اس کے دل میں طوفان اٹھ رہا تھا۔ اس کے دل میں نفرت انگیز خیالات پیدا ہو رہے تھے اور وہ شدید بے چینی محسوس کر رہا تھا۔ کیسی بے وقوفی کا کام! وہ پھر چلایا اور ہاتھ میں لیے ہوئے کھلے چاقو سے اس کاغذ پر لکھے ہوئے نام کو اس طرح جوش کے ساتھ کاٹنے لگا گویا کسی کا گلا کاٹ رہا ہو۔ تو اسے لڑنا ہی چاہیے، لیکن کس ہتھیار سے؟ تلوار یا پستول؟ وہ اپنی بے عزتی محسوس کر رہا تھا۔ تلوار کی لڑائی میں اگرچہ اسے کم خطرہ نظر آتا تھا، لیکن پستول کے ڈویل میں یہ بھی ممکن تھا کہ اس کا حریف ڈر کر معافی مانگ لے۔ تلوار کی لڑائی میں کاری ضرب لگنے کی کم گنجائش رہتی ہے، داؤ پیچ میں گہرے ہاتھوں سے بھی بچاؤ کیا جا سکتا ہے، لیکن پستول کی لڑائی، اس میں تو زندگی اور موت کا ہی سوال آ جاتا ہے۔ لیکن پستول کی لڑائی میں وہ ضرور کامیاب ہوگا اور اس طرح عوام کی نظروں میں وہ عزت بھی حاصل کر سکے گا۔ پھر بھی وہ ٹھیک ٹھیک طے نہ کر سکا اور اسی ادھیڑ بن میں چلا اٹھا، مجھے یقیناً تیار رہنا چاہیے، وہ ڈر جائے گا۔ وہ اپنی ہی آواز سے سہم گیا اور اپنے کو اوپر سے نیچے تک دیکھنے لگا۔ اسے بڑی بے چینی معلوم ہوئی اور پانی کا ایک گلاس اس نے اور پیا۔ اس کے بعد وہ سونے کی تیاری کرنے لگا۔ جو ہی وہ لیمپ بجھا کر بستر پر پہنچا، اس نے آنکھیں بند کر لیں اور سوچنے لگا، مجھے انتظامات کرنے کے لیے کل کا سارا دن ملے گا، اس لیے اب مجھے اطمینان سے سو جانا چاہیے۔ لیکن وہ بستر پر آپ ہی آپ گرم ہو رہا تھا، نیند کا کہیں پتہ نہ تھا۔ کبھی ادھر کروٹ بدلتا، کبھی ادھر، کبھی تکیے کا سہارا لے کر بیٹھ جاتا تھا۔ اسے پھر پیاس معلوم ہونے لگی اور اس نے اٹھ کر پانی پیا۔ اس کے بعد ہی ایک خیال سے وہ پھر بے چین ہو اٹھا، کیا میں کبھی ڈر سکتا ہوں؟ ان پہچانی ہوئی آوازوں کو سن کر بھی وہ کیوں ڈر گیا؟ گھڑی جب گھنٹے بجانے لگی تب وہ چونک کر اٹھ بیٹھا۔ وہ اتنا ڈر گیا تھا کہ کتنی ہی دیر تک وہ گہری گہری سانس لیتا رہا۔ وہ اپنے آپ ہی اس واقعے کا جائزہ لینے لگا۔ کیا میں سچ مچ ڈر رہا ہوں؟ نہیں، کبھی نہیں۔ چونکہ اس نے ڈویل کرنا طے کر لیا تھا، اس کا ارادہ پختہ تھا، لیکن اس کے دل کی بے قراری اتنی بڑھتی جا رہی تھی کہ وہ رہ رہ کر اپنے سے سوال کر بیٹھتا تھا، پختہ ارادہ ہونے کے بعد کسی کا ڈرنا کیا ممکن ہے؟ اور اسی طرح کی بے چینی، گھبراہٹ اور خیالات اسے کھائے جا رہے تھے۔ وہ سوچ رہا تھا، اگر قوت ارادی سے بھی بڑھ کر کوئی طاقت اس کا گلا دبائے تو کیا ہوگا؟ جیسا کہ اس نے طے کیا ہے، وہ میدان میں تو ضرور ہی اترے گا، لیکن فرض کرو اگر اس کے ہاتھ کانپ اٹھے یا اس کو غشی آ جائے تو اس کی عزت خاک میں مل جائے گی۔ وہ اچانک ایک جھکی آدمی کی طرح اٹھ بیٹھا۔ اسے آئینے میں اپنا منہ دیکھنے کی خواہش ہوئی۔ اس نے دوبارہ لیمپ جلایا اور آئینے کے سامنے جا کر کھڑا ہو گیا۔ جب چمکتے ہوئے آئینے میں اس نے اپنی شکل دیکھی تو اپنے کو وہ پہچان نہ سکا۔ اسے ایسا محسوس ہوا گویا اس شیشے والے آدمی کو اس نے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ اس کی آنکھیں ڈر کے مارے نکلی جا رہی تھیں اور اس کا چہرہ زرد ہو رہا تھا۔ وہ آئینے کے سامنے بھونچکا سا کھڑا تھا۔ اس نے اپنی زبان باہر نکالی گویا وہ خود ہی ڈاکٹر کی طرح اپنی تندرستی کا معائنہ کر رہا ہو۔ اس کے دل میں یکایک تیر کی طرح یہ خیال آیا، یہ بھی ممکن ہے کہ پرسوں اسی وقت میں مرا ہوا کہیں پڑا رہوں۔ اس کا دل پھر زور زور سے دھڑکنے لگا۔ میں پرسوں اسی وقت مرا ہوا بھی ہو سکتا ہوں۔ یہ شخص شیشے کے سامنے کھڑا ہوا، یہ میں اس دنیا میں نہ رہوں گا۔ کیا میں یہاں کھڑا ہوا ہوں اور آئینے میں اپنا عکس دیکھ رہا ہوں؟ میں جانتا ہوں کہ اس وقت میں زندہ ہوں، لیکن محض 24 گھنٹوں میں مرا ہوا پڑا رہوں گا۔ میری آنکھیں بند ہوں گی، بدن سرد ہوگا اور میری روح عالم بالا کی سیر کرتی ہوگی۔ وہ بستر کی طرف مڑا اور اسے صاف نظر آیا کہ وہ مردہ حالت میں اس پر چت پڑا ہوا ہے اور گالوں میں اسی طرح کے گڈھے ہیں جس طرح کے گڈھے مرنے کے بعد انسان کے گالوں میں پڑ جاتے ہیں۔ اس کے ہاتھ بھی ڈھیلے پڑ گئے ہیں۔ یہ خیال دل میں آتے ہی وہ اپنے بستر کو دیکھ کر ڈرنے لگا، کہیں اس پر نگاہ نہ پڑ جائے، اس لیے وہ دوسرے کمرے میں جا کر سگریٹ پینے لگا۔
اس کی گھبراہٹ بڑھتی جا رہی تھی اور وہ ادھر ادھر کمرے میں گھوم رہا تھا۔ اس کا بدن سن ہوا جا رہا تھا۔ وہ اپنے نوکر کو جگانے کے لیے گھنٹی کی طرف بڑھا، لیکن پھر اس کے دل میں ایک خیال آیا اور وہ رک گیا۔ وہ آدمی سمجھ جائے گا کہ میں ڈر رہا ہوں، اور اس نے گھنٹی نہ بجا کر خود ہی آنکھ سلگا لی۔ ہر ایک چیز کو اٹھاتے وقت اس کا بدن بری طرح کانپتا تھا اور اس کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے تھے۔ اس کے دماغ میں طوفان اٹھ رہے تھے۔ خوفناک خیالات دل میں آنے کی وجہ سے اس کی جان سوکھ رہی تھی۔ اس کے ہوش و حواس اس طرح معطل ہو رہے تھے گویا اس نے بہت زیادہ شراب پی لی ہو، اور وہ لگاتار اپنے سے پوچھ رہا تھا، میں کیا کرنے جا رہا ہوں؟ میرا کیا انجام ہوگا؟ اس کا سارا بدن رہ رہ کر تھر تھرا اٹھتا تھا۔ وہ ایک دم کھڑا ہو گیا، اور جوں ہی اس نے پردہ ہٹا کر دیکھا تو سویرا ہو چکا تھا۔ سارا شہر شفق کی سرخی میں ڈوبا ہوا تھا۔ نکلتے ہوئے سورج کی کرنیں تمام دنیا کو اثر نو زندگی بخش رہی تھیں۔ ان کرنوں نے وسکاؤنٹ کے دل کو بھی طاقت اور تازگی سے بھر دیا۔ وہ سوچنے لگا، میں بھی کیسا بے وقوف ہوں جو ڈر کے مارے پہلے ہی سے مرا جا رہا ہوں۔ کون جانے میرا حریف مقابلے کے لیے آئے گا بھی یا نہیں۔ اس نے ہاتھ منہ دھویا، کپڑے پہنے اور بے خوف ہو کر باہر نکل گیا۔ وہ چلتے وقت بار بار اپنے دل میں کہہ رہا تھا، مجھے بے خوف رہنا چاہیے اور استقلال کو ہاتھ سے نہ جانے دینا چاہیے۔ مجھے یہ دکھا دینا چاہیے کہ میں کسی سے نہیں ڈرتا ہوں۔ اس کے دوست مارکوس اور کرنل فوراً اس کی مدد کے لیے تیار ہو گئے اور ڈویل کی شرطوں پر باتیں کرنے لگے۔ کرنل نے دریافت کیا، تم خوفناک ڈویل چاہتے ہو؟ بہت ہی خوفناک، وسکاؤنٹ نے جواب دیا۔ تو تم پستول کی لڑائی پسند کرتے ہو؟ ہاں۔ دوسری طرح کے انتظامات کے لیے کیا تم مجھے آزادی دیتے ہو؟ وسکاؤنٹ نے روکھی آواز میں لیکن صاف طور پر کہا، فاصلہ 20 قدم، گھنٹی بجتے ہی فائر کرنا۔ گولیاں تب تک چلتی رہیں جب تک کہ کوئی بری طرح زخمی نہ ہو جائے۔ یہ تو بڑی اچھی شرطیں ہیں، مطمئن ہو کر کرنل نے کہا۔ تمہارا نشانہ تو پکا ہے ہی، تمہارے کامیاب ہونے کی پوری امید ہے۔ اور وہ ایک دوسرے سے رخصت ہوئے۔ وسکاؤنٹ گھر پہنچ کر ان لوگوں کے آنے کا انتظار کرنے لگا۔ اس کا اشتعال اور اس کی گھبراہٹ جو کچھ دیر کے لیے چلی گئی تھی پھر بڑھنے لگی۔ اسے ایسا محسوس ہوا کہ اس کا بدن تھر تھرا رہا ہے، اس کے خون کا دوران تیز ہو گیا ہے۔ وہ کبھی بیٹھتا، کبھی کھڑا ہوتا اور کبھی کمرے میں گھومنے لگتا تھا، لیکن اسے کسی طرح چین نہیں ملتا تھا۔ اس کے ہونٹ خشک ہو رہے تھے اور اس کی زبان تالو سے چپکتی جا رہی تھی۔ اس نے ناشتہ منگایا لیکن وہ کچھ بھی نہ کھا سکا۔ اس پر اس نے شراب پی کر قوت حاصل کرنا طے کیا اور نوکر کو حکم دیا۔ ایک ایک کر کے اس نے 6 گلاس حلق کے نیچے اتار دیے۔ شراب کے اثر سے پہلے تو ایک دم سے اس کا بدن جھنجھنا اٹھا، لیکن فوراً ہی اس کے قوا پجمردہ ہونے لگے۔ مجھے راستہ مل گیا ہے، اس نے سوچا، اب سب ٹھیک ہو جائے گا۔ لیکن 1 گھنٹے کے اندر اس نے پوری بوتل خالی کر دی۔ اس کے ساتھ ہی پریشانی اور بڑھ گئی اور وہ پوری طرح مشتعل ہونے لگا۔ کسی کو کاٹ لینے یا زور زور سے چلانے کی اس کی خواہش ہو رہی تھی۔ اسی طرح شام ہو گئی۔ اس کی گھنٹی بجی، لیکن گھنٹی کی آواز سن کر اس کا دم اس طرح گھٹنے لگا کہ کھڑا رہنے یا اپنے دوستوں کا استقبال کرنے کی بھی اس میں طاقت نہیں رہی۔ زیادہ دیر تک ان سے بات چیت کرنے کی بھی طاقت اس میں نہ تھی، کیونکہ اسے وہم ہو گیا تھا کہ اس کی کانپتی ہوئی آواز کو سن کر اس کے دوست سب کچھ تاڑ جائیں گے۔ تمہاری شرطوں کے مطابق ہی سب انتظام کر دیا گیا ہے، کرنل نے کہا۔ پہلے تو تمہارے حریف نے اپنے کو ذلیل و خوار سمجھ کر ایک ذلیل آدمی کو ملنے والی تمام آسانیاں طلب کی، لیکن وہ بہت جلد راہ راست پر آ گیا اور ہماری سب شرطیں منظور کر لیں۔ اس کی طرف 2 فوجی ہیں۔ شکریہ، وسکاؤنٹ نے صرف اتنا ہی کہا۔ مارکوس بولا، چونکہ ہمیں ابھی بہت سی باتوں کا انتظام کرنا ہے اس لیے زیادہ دیر تک نہیں ٹھہر سکتے۔ امید ہے آپ معاف کریں گے۔ ہمیں ایک اچھے اور ہوشیار ڈاکٹر کی موجودگی کا بھی انتظام کرنا ہے، کیونکہ لڑائی کی شرط ہے کسی ایک کا بری طرح زخمی ہونا، اور آپ کو تو معلوم ہی ہے کہ گولیوں کے زخم کتنے گہرے ہوتے ہیں۔ لڑائی کے لیے ہم کو ایک ایسی جگہ تلاش کرنی ہے جس کے پاس کوئی گھر ہو جہاں زخمی ہونے پر گھائل کو لے جا سکیں۔ خلاصہ یہ کہ ابھی ہمارے لیے 2-3 گھنٹے کا کام باقی ہے۔ اس بار بھی وسکاؤنٹ کو بغیر کانپے شکریہ ادا کرنے میں کامیابی مل گئی۔ کرنل نے پوچھا، تم اچھے ہو نا؟ بالکل مطمئن اور خاطر جمع؟ ہاں بالکل مطمئن، شکریہ، اس نے کسی طرح کہا۔ وسکاؤنٹ کے دونوں دوست روانہ ہو گئے۔ جب وہ تنہا رہ گیا تو اسے پھر ایک بار ایسا محسوس ہوا گویا وہ دیوانہ ہو گیا ہے۔ اس کا نوکر لیمپ روشن کر گیا تھا اور وہ میز پر بیٹھ کر کچھ چٹھیاں لکھنے کی کوشش کرنے لگا۔ یہ میرا وصیت نامہ ہے، اس نے ایک صفحے پر لکھا، لیکن دوسرے ہی لمحے وہ اچھل کر الگ کھڑا ہو گیا اور کمرے میں گھومنے لگا۔ وہ کچھ بھی طے نہیں کر پاتا تھا۔ تو کیا اسے لڑنا ہی پڑے گا؟ اس سے بچنا اب کسی طرح ممکن نہیں ہے۔ اسے کیا ہو گیا ہے؟
وہ لڑنا چاہتا تھا، لڑنے کے لیے اس نے پکا ارادہ کر لیا تھا۔ پھر بھی وہ اچھی طرح جانتا تھا کہ وہ کتنی ہی کوشش کرے، کتنی ہی ہمت کرے، لیکن لڑنا تو دور رہا، وہ اس جگہ تک نہ جا سکے گا۔ اس نے لڑائی کا تصور کیا، لڑائی میں اپنے داؤں اور اپنے حریف کے رخ کا بھی تصور اس نے کیا اور رنگ ڈھنگ تولا۔ لمحے لمحے بھر کے وقفے سے اس کے دانت بج اٹھتے تھے۔ اس نے ڈویل کے قواعد نکالے اور اسے پڑھنے کی کوشش کی۔ اس کے دماغ میں یہ سوال اٹھا، کیا میرا حریف بھی پکا نشانے باز ہوگا؟ کس مرتبے کا آدمی ہوگا وہ؟ میں کس طرح معلوم کر سکتا ہوں؟ اسے بیرن بامس کی پستول کے نشانے بازوں پر لکھی ہوئی ایک کتاب کا خیال آیا اور وہ اسے نکال کر یہاں وہاں سے پڑھنے لگا۔ جارجس لیمل کا نام کہیں اسے نظر نہیں آیا، لیکن دوسرے ہی لمحے اسے خیال آیا کہ اگر وہ شخص کہنا مشق نشانے باز نہ ہوتا تو وہ پستول کی لڑائی اور میری سخت شرطوں کو کسی طرح منظور نہ کرتا۔ جیسے ہی وہ ٹہلتے ہوئے ایک میز کے پاس سے گزرا، اس نے بکس کھول کر ایک پستول نکال لیا اور ہاتھ اونچا کر کے اس طرح کھڑا ہو گیا جیسے وہ اسی وقت پستول چلا دے گا، لیکن وہ سر سے پیر تک کانپ اٹھا اور پستول کی نلی چاروں طرف گھومنے لگی۔ تب وہ چلا اٹھا، یہ تو ناممکن ہے، اس طرح تو میں نہیں لڑ سکوں گا۔ اس نے پستول کی چھوٹی سی نلی کا معائنہ کیا، اس نلی کا جو موت اگلتی ہے۔ پھر اسے اپنی بے عزتی کا خیال آیا۔ یہاں وہاں ہونے والی چرچائیں، کلب، گھروں میں ہونے والی باتیں، جلسوں کی ہنسی، عورتوں کی نفرت، اخباروں کا مذاق اڑانا اور بزدلوں تک کا اسے چڑھانا، یہ سارے منظر اس کی آنکھوں کے سامنے ناچنے لگے۔ وہ پستول کی طرف دیکھ کر گھورتا ہی رہا۔ اچانک اسے معلوم ہوا کہ وہ بھرا ہوا ہے۔ یہ دیکھ کر اسے ایک طرح کی مسرت محسوس ہوئی۔ وہ سوچنے لگا، اگر مجمع کے سامنے وہ موقع پر دل جمعی کے ساتھ کھڑا نہ رہ سکا تو وہ ہمیشہ کے لیے بدنام ہو جائے گا، اسے جگہ جگہ بدنام اور ذلیل کیا جائے گا اور یہ کلنک کبھی نہ چھوٹے گا۔ اس طرح سوسائٹی میں اس کی کوئی وقت نہ رہ جائے گی۔ چنانچہ پبلک اسے جس شکل میں دیکھنا چاہتی ہے اس میں اسے ذرا بھی کامیابی نہیں ہو سکتی۔ اس نے اس سچائی کو اچھی طرح محسوس کیا۔ پھر بھی وہ بہادر تھا کیونکہ وہ لڑنا چاہتا تھا، وہ بہادر تھا کیونکہ… اس خیال کا اس کے دماغ میں خاتمہ ہی نہیں ہوا۔ اس نے اپنا منہ کھولا اور پستول کی نلی ٹھیک منہ کے اندر کر کے گھوڑا دبا دیا۔ گولی کی آواز سن کر جیسے ہی اس کا نوکر دوڑتا ہوا کمرے میں آیا، اس نے اسے فرش پر مرا ہوا پڑا پایا۔ میز کے سفید کاغذ پر بھی خون کے کچھ چھینٹے پڑے ہوئے تھے۔ ایک بڑے سے چھینٹے نے ان 4 لفظوں کو، یہ میرا وصیت نامہ ہے، ڈھک لیا تھا۔